محمد وآل محمد الحمدللہ نعرہ حیدری۔ مومنین، دوسرا خطبہ نہایت عظیم ایک واقعہ جناب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے مقام کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ نے آپ کو کتنی عزت مقام نصیب فرمایا۔ خدا شاہد اگر آپ اس واقعے کو محسوس کریں گے تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ امام جعفر روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 4 حبشی جوان ایک جنازہ اٹھائے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک ایک لفظ بڑا عظیم ہے۔ رسول اللہ کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں 4 حبشی غلام ہیں، انہوں نے اپنے کندھوں پہ ایک جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جنازہ رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے جوانوں، یہ جنازہ اللہ کی رحمت کی طرف لے آؤ، میں محمد کی طرف اس جنازے کو لے آؤ۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو لوگ اس جنازے کو لے آئے، مولا کے سامنے آ کر رکھ دیا۔ مولا نے اس میت کے منہ سے کپڑا کو ہٹایا، ایسے کپڑا جو ڈالا ہوا ہوتا ہے اسے ہٹایا اور اپنے بھائی علی کی طرف دیکھا، فرمایا، یا علی، یہ بنی نجار کا ایک غلام ہے جس کا نام رباح ہے۔ فرمایا، یا علی، آپ اسے جانتے ہیں؟ یہ ایک بنی نجار کا غلام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رباح ہے۔ جب یہ کہا تو مولا امیر علیہ السلام نے مولا کے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، میں اسے جانتا ہوں، جب بھی مجھ علی کی اس سے ملاقات ہوتی نا، یہ ایسے گزر رہا ہوتا، اس کی نگاہ مجھ علی پہ پڑتی تو یہ خوشی سے اچھل پڑتا۔ غور کریں، یہ کیا کرتا؟ یہ خوشی میں اچھل پڑتا اور اپنی زبان پہ ایک جملہ لے آتا۔ کون سا جملہ؟ یا علی انی احبک، یا علی، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ جب رسول اللہ نے اسے سنا نا، مولا یہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتا، فقط خوش نہ ہوتا، مجھے دیکھ کر اچھلتا اور ایک صدا دیتا، یا علی انی احبک، یا علی میں تیرا دوست ہوں، تجھے دوست رکھتا ہوں۔ فامر رسول اللہ، جب رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی زبانی یہ سنا تو فوراً حکم دیا، پھر یا علی اس کو غسل دو۔ غور کرنا ذرا، اللہ نے جو آپ کو علی امیر المؤمنین جیسی نعمت مولا نے کیا حکم دیا صحابہ کو؟ اس بندہ خدا کو، اس میت کو غسل دیا جائے۔ جب غسل دیا گیا تو آپ نے اسے اپنی چادر کا کفن دیا۔ آپ محسوس نہیں کر رہے، اللہ نے آپ کو بڑی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ آپ بتائیں، جب نام علی آتا ہے تم اور ہم کتنے اچھلتے ہیں۔ اور کریں نا، اپنے مقام کو سمجھیں، یہی ولایت علی ہے، یہی محبت علی ہے جس نے ایران کو زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ یہی بلبلہ ہے، یہی جذبہ ہے، یہی شوق ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ایک ضعیف اپنے بیٹے کی لاش پہ آتا ہے، گر جاتا ہے، جب وہ دھاڑے مارتا ہے اس جوان کی ماں بڑھتی ہے، روتی نہیں ہے، بلکہ اس اپنے جوان بیٹے کی لاش سے اس جوان کے بابا کو اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے،
اور کیا کرتی ہے؟ اسے پیار کر کر کے یہ سمجھاتی ہے یہ تو حسین کے پاس چلا گیا، یہ تو علی ولی کی بارگاہ میں چلا گیا، ہمیں خوش ہونا چاہیے، بلکہ وہ وقت کب آئے گا جب ہماری آنکھیں دیکھیں گی ہمارا دوسرا بیٹا جام شہادت نوش فرمائے گا۔ کیسی قوم ہے؟ تو اس لیے دوستو اس کو سمجھیں، کفن دیا، پھر مولا نے نماز جنازہ پڑھی، تشیع جنازہ، پھر جب نماز جنازہ پڑھ لی تو مولا اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا مومنین؟ قبرستان کی طرف لے گئے، لوگوں نے اس جنازے میں جو شرکت فرما چکے تھے صحابہ، انہوں نے شور سنا، آوازیں سنی اور کہا یا رسول اللہ، اس کے جنازے میں تو بڑی کثیر تعداد کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تعداد میں تو بہت تھوڑے ہیں لیکن قدموں کی آہٹ بہت زیادہ ہے، آوازیں بہت آ رہی ہیں، اور کون آئے؟ لشکر کے لشکر اس جنازے میں شرکت فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس جنازے میں 70,000 گروہ فرشتوں کے شریک، 70,000 فرشتے نہیں، 70,000 فرشتوں کے گروہ اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں، ہر گروہ 70,000 فرشتوں پر مشتمل ہے۔ اچھا کیا پیغمبر نے فرمایا واللہ ما نال ذالک الا بحبک یا علی، فرمایا یا علی یہ تمام عزتیں جو ربا کو نصیب ہو رہی ہیں وہ فقط تجھ جیسے امام علی کی محبت کی وجہ سے۔ ایسا عظیم موتی ہے، پھر رسول اللہ اس ربا کو قبر میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اتر جاتے۔ آپ دیکھیں یہ محبت علی کا ثمر ہے، پھر مولا اسے قبر میں خود لٹاتے ہیں، لیکن اچانک مولا قبر سے باہر آ جاتے ہیں، پھر قبر میں پھر داخل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ قبر میں داخل ہوئے، لٹایا ربا کو، پھر آپ واپس باہر آ گئے، پھر اندر چلے گئے، ایک مرتبہ اس سے ملاقات کر لیتے، اچھی طرح لٹا لیتے، آپ سنیں گے فرمایا نام ان ولی اللہ قد خرج من الدنیا عطشانہا، فرمایا ہاں اللہ کا دوست دنیا سے پیاسا گیا تھا، میں نے دیکھا حوران جنت جنہیں اللہ نے ان کی ازواج قرار دیا ہے۔ فرمایا میں ربا کی قبر میں تھا، میں نے دیکھا اچانک جنت کے دروازے کھل گئے، ربا کی طرف حوران جنت جن کے ساتھ اللہ نے اس کا جنت میں عقد کر دیا ہے، جو اس کی خدمت کریں گی، میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قبر میں پانی کے جام اٹھائے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ربا کو ان کی ازواج ملنے آ رہی ہیں اور میں محمد وہاں موجود رہوں، میں نے یہ پسند کیا کہ ربا یہ انعامات کو وصول کرے، آب کوثر سے سیراب ہو۔